انہوں نے کہا تو کہاں سے؟ کہا میں عراقی ہوں۔ تو کہا کہ اے حرم والو ادھر آؤ، یہ عراقی مجھے پوچھتا ہے کہ حالت احرام میں اگر مکھی یا مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حال ہے؟ کہا کہ آج مکھی اور مچھر کے خون لگنے سے ان کو احساس ہو رہا ہے، نواز مصطفیٰ کا خون بہا رہے تھے، نہ پٹنے والا ساہو کی پیشانی پہ قیامت کے صبح تک سلامت ہے۔ قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا، جن کو میرا محبوب سونگا کرتے تھے اور ان کے لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو شہید کر دیا تو ان کو خون نظر نہ آیا، اور آج ایک مکھی کا خون ان کو نظر آتا ہے۔ رب قدیر قرآن میں فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کرتوت سے رب قدیر غافل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سارا واقعہ تو بیان نہیں کرتا، میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہوا کیا؟ ارے ہوا کیا، 4 یا 5 سال کے اندر سارا قدرت نے اپنا انتقام لے لیا۔ حضرت یحییٰ خدا کے پیغمبر تھے، حضرت زکریا کے فرزند تھے، جب یہودوں نے ناحق ان کو شہید کر دیا تو ایک کے بدلے میں 70,000 انسانوں کا قتل ہوا۔ رب قدیر نے وحی کی تھی کہ محبوب میں نے معصوم حضرت یحییٰ کے قتل کے بارے میں اور قتل کے سلسلے میں اور قتل کے بدلے میں 70,000 انسانوں کو قتل کروایا، اور تیرے نواسے کو ناحق جو شہید کریں گے 1.25 لاکھ انسان اس کے اپنے قتل کیے جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رنگ کتنا آیا، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ رفقائے شہدائے احد کو، رفقائے شہدائے کربلا کو اور ان کے سروں کو لے کر دمشق میں پہنچایا جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اور آپ کے رفقا کو دمشق کے اندر پھیرایا جاتا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد کی دربار لگتی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارگاہ میں سر امام علی مقام کو لایا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھ کر وہ ان کے ہونٹوں میں چھڑی مارتا ہے، اور امام علی مقام کی شان کے اندر کچھ کلمے کہہ دیتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی بیٹے تھے جس کا نام تھا حضرت زید بن ارقم، وہ فرماتے ہیں وہ ابن مر جانا اس لبوں سے چھڑی کو ہٹا دے، واللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ہو، رب کی قسم میں نے بارہا مصطفیٰ کو لبہ مبارک کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ کرونے لگے کا بوڑھا صحابی، اگر تو صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ کہنے لگے لعنت ہو تیرے فعل پر، رسول اللہ کے صحابی کا تو احساس ہے اور رسول اللہ کے آل کا تجھے احساس نہیں ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ کہتے کون؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک ران پر امام حسن کو، دوسری ران پر امام حسین کو لے کے بیٹھے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور میں تیرے مومن بندوں کے پاس میں بطور امانت پیش کرتا ہوں، ظالم تو نے رسول اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اور پھر کوفیوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں سنو، غلام کے بیٹے نے دنیا کو غلام بنا دیا، اے دمشق والو، اے عراق والو، کبھی تم بھلائی نہیں پاؤ گے، یہ تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بروں کو سردار بنائے گا۔ یہ کر روتے ہوئے محفل سے باہر نکلتے ہیں۔ ابن وفی مسجد کے اندر عام اعلان ہوتا ہے، منبر پر چڑھ کر شان علی نے شان امام علی مقام میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے۔ ایک شخص بیٹے تھے جس کا نام تھا ابن حفیظ، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ نابین ہو چکے تھے، ہر وقت میں وہ تسبیح و تحلیل میں رہتے تھے، اسے رہا نہ گیا، وہ تھے کہا وہ ابن مر جانا تو بھی جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا تھا، تو صدیقین کو قتل کرتے ہو، اللہ کے محبوب بندے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرتے ہو، اور شہید کر کے نیکوں کو باتوں تم صدیقین جیسے کرتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد کا پکڑو اس شخص کو، پکڑا جاتا ہے اور اس کو شہید کر کے اس کی لاش کو سولی پہ لڑایا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں موڑ دیتی ہے کہ اس طرح انہوں نے امام علی مقام کے رفقا کو اور آپ
کے سر مبارک کو کئی دن تک دمشق کے اندر پھیرانے کے بعد یہ قافلہ یزید کی طرف بھیج دیا، اور یزید نے امام عالی مقام کو آپ کے رفقا کے سروں کو دیکھ کر پہلے تو اظہار افسوس کیا، تاریخ کہتی ہے اظہار افسوس کیا۔ اب میں وہ پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا، اظہار افسوس کیا، ابن زیاد کو لعنت بھیجی، لیکن اس کے بعد ابن زیاد کا مقام اس کے پاس بڑھ گیا، نہ اس کو اس نے کوئی سزا کی، نہ اس کو کہیں معزول کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، اس واقعے کے بعد اگر یزید کے دل میں کچھ انسانیت ہوتی یا کچھ اہل نبی کا احساس ہوتا، سن ہجری 63 کا زمانہ، یہ تو سن ہجری 61 کا واقعہ تھا، اور سن ہجری 60 میں آنے سے پہلے حضور کے کئی ایسے صحابی تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ تھے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے میں نے 2 علم سیکھے، ایک علم میں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، دوسرا علم اگر میں دنیا کے سامنے پیش کرتا تو یہ میری حلق کٹ جاتی۔ ان میں سے دوسرا علم یہ تھا کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے سن ہجری 60 کے اندر جو واقعے بتائے تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا میں سن ہجری 60 کے آنے سے اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں تو سن ہجری 59 کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ان واقعات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب سن ہجری 63 کے بعد یزید کی بیعت اہل حرمین توڑ دیتے ہیں تو اس نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں 22,000 کا لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے مکہ المکرمہ پہ جب لڑائی کی، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، 3 دن تک مدینہ طیبہ میں کیا کوہرام مچایا کہ قسم ہے میرے رب کی، انسان کی زبان اس بات کو گوارا نہیں کر تو واقعات کو دہرایا جائے۔ رسول اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں من اخاف اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اہل مدینے کو ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، بلکہ ساری کائنات کی لعنت ہے۔ اس نے ڈرایا نہیں، اس نے دھمکایا نہیں، چھوٹے بڑے ملا کر کم سے کم 700 صحابہ تھے، اور کئی ہزار کئی سو تو حافظ قرآن اور قرآ تھے، مرد عورتوں خواتین کو ملا کر 10,000 انسانوں کو تحریر کیا جاتا ہے، اور 3 دن تک مدینہ طیبہ کے بازار کو اور مدینہ طیبہ کی عورتوں کو اپنے لشکر میں بھا کیا جاتا ہے، اور 3 دن تک مدینہ طیبہ کی مسجد سے اذان کی آواز نہ آئی۔ ایک بوڑھے تابعی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعید مسیب، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک مدینہ طیبہ کی مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے، اور وہ مسجد نبوی جس کے لیے انسان کی آنکھیں ترس رہی ہے، وہ ریاض جنت جس میں 2 گانا نماز ادا کرنے کے لیے مومن کا دل ترس رہا ہے۔ ہاں ہاں، وہ شہر مدینہ جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ طیبہ محبوب خدا کے ساتھ پہنچے تو مدینے کی ہوا چند دن تک صحابہ کو ناموافق آئی، بخار آنے لگا، رسول اللہ کے ہاتھ بارگاہ رب میں اٹھ جاتے ہیں، فرماتے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد منہا وبارک لہا وبارک لہا بارک لنا فی سائہا ومدھا وسہا لنا۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں میں مدینے سے محبت کر دے، اتنی محبت اتنی مکے سے محبت ہے، مکے سے بڑھ کر مدینے کی محبت ڈال دے۔ یہ رسول اللہ کی دعاؤں کا صدقہ تھا، اس دعاؤں کی سبب سے باب اجابت سے دعا محبوب خدا کی ٹکراتی ہے۔ اہل مدینہ اور مدینہ شہر اہل ایمان کی مرد محبت کا برکت بن گیا، اہل ایمان کی دلوں کی دھڑکن مدینہ بن گیا۔ وہ مدینہ طیبہ کی مٹی جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ غبار مدینہ شفا عمر التزام، ارے مدینے کی مٹی میں رب نے التزام اور برف سے شفا رکھی ہے، اس کی سرزمین سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں۔ محبوب خدا احد کو دیکھتے تو بدن میں آ جاتے ہیں، مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے تو بدن میں آ جاتے ہیں۔ فرماتے ان الایمان لجار المدینہ کما تعرض حیت الی جوہرہا، اہل ایمان مدینے سے ایسے محبت رکھیں گے جس طرح سانپ اپنے سوراخ سے محبت رکھتا ہے۔ ارے سانپ کو اپنے دل کے سوا کہیں چین نہیں آتا۔ مدینہ والوں اور مدینے کا جب ذکر ہوگا اہل ایمان کے دل محبت میں
میں مچل جائیں گے۔ وہ محبوب خدا کی مسجد، وہ گنبد پاک مصطفیٰ جس کے انسان کی آنکھیں ترستی ہیں، وہ محراب پاک مصطفیٰ جس کے بارے میں آقا فرمائے ماں بین بیتی روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، اس منبر پاک مصطفیٰ کو نجاست سے آلود کیا گیا اور مسجد نبوی کے ستونوں میں گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ سعید مسیب یہ بیان کرتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آئے، میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا، مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ گیا۔ اور سعید مسیب یہ بیان کرتے ہیں قسم میں میرے رب کی میں اس جگہ بیٹھا رہا جب منبر پاک مصطفیٰ ہے، کسک کے مزار پاک کے قریب ہوا۔ جب جب اذان کا وقت ہوتا میں حیات النبی کی مزار سے اذان کی آواز کو سنتا تھا، اور جب جب اقامت کا وقت ہوتا حیات النبی سے اقامت کی آواز کو سنتا تھا، اور جب وقت ہوتا تکبیر کا اور نماز کا تو پھر میں حیات النبی کی مزار سے قرأت کی آواز کو سنتا تھا۔ یہ وہ زبردست تابعی ہے جس کو 3 دن تک رسول اللہ کے قیادت میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ تھا مدینہ طیبہ کا وہ ذکر جس کے تر و تغار کو اس نے نہ معلوم کتنے دن تک خراب اور برباد کیا۔ اور یہ لشکر جرار جب اس طرح مدینے میں کوہرا مچانے کے بعد مکہ المکرمہ پہنچتا ہے تو 2 مہینے مسلسل ابو قبیس میں منجنی کے نصب کی جاتی ہے، اور اتنے گولے ہوتے، اتنے پتھر داغے جاتے ہیں کہ پتھروں سے کعبۃ اللہ کی دیواریں جل اٹھی، کعبۃ اللہ کا غلاف جل اٹھا، اور کعبۃ اللہ کے اسماعیل علیہ السلام کے دمبے کی نشانیاں جو چمڑی اور ان کے کھر اور سینگ رکھے ہوئے تھے وہ بھی نظر آتش ہو جاتے ہیں۔ یہ سری 64 کا واقعہ ہے۔ ادھر کعبۃ اللہ پہ سنگ باری ہو رہی ہے۔ 39 سال کی مدت میں دمشق کے پاس ایک بستی ہے جس کا نام ہے عین، اس بستی کے پاس شراب کے اندر ڈوبا ہوا، شراب پیتے پیتے ذلت و رسوائی کے ساتھ یزید کتے کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ارے آل نبی کو قتل کرنے والا، نبی کے آل کو ناحق شہید کرنے والا دنیا کی لالچ کے اندر اس طرح خرچ ہو کر اس طرح برباد ہوتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں اپنا میدان جیت لیتا ہوں، لیکن قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کرتوت سے اللہ کو غافل مت سمجھنا۔ ادھر کعبۃ اللہ پہ سنگ باری ہو رہی ہے، ادھر اس کی موت واقع ہو رہی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے یزید کو اس کا نام بھی معاویہ تھا، جس کا معاویہ اصغر نام تھا، بڑا عابد و زاہد تھا۔ اس کو تخت پہ بٹھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بادشاہی کے اندر کوئی لطف نہیں دیکھا جس بادشاہی میں آل نبی کے خون ناحق کو بہایا گیا ہے۔ اس وجہ سے تم جانو اس کو ولیعہد بنا تو مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ عابد تھا، شاہد تھا، تہجد گزار تھا، اور 40 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا اس کے حجرے سے اس کی لاش نکلی، وہ اس طرح دنیا سے چل بسا، لیکن بادشاہی کو اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے امام عالی مقام کے قاتلوں پر خدا کی طرف سے دنیا میں کس طرح قہر آتا ہے۔ کبھی ابن سعد مرتا ہے، کبھی ابن زیاد کبھی ابن زیاد کا موقع آتا ہے، اور اس کی طویل داستان ہے۔ اب اس داستان کو میں پیش کروں گا۔ مختار بن ابی الثقفی کی شکل میں ایک شخص تھا، اور اس نے جھنڈا کھڑا کیا کہ میں محمد بن حنفیہ کا نائب، جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور جن کا نام تاریخ میں آیا ہے محمد۔ 2 منٹ میں اس کا خلاصہ کر دوں۔ آج دنیا جس کو محمد حنیف کے نام سے ڈنڈوراتی کرے، کیا کہتے ہیں؟ محمد حنیف کا داستان پیش کرو۔ زیتون کا اور محمد حنیف کا داستان تو پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے تاریخ کے اندر تقریباً 50واں سال جا رہا ہے، اور 30-35 سال تو مجھے گفتگو کرتے کتابوں پڑھتے پڑھتے ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اپنی سی مختصر سی عمر کے اندر محمد حنیف تو حضرت علی کی کوئی بیٹوں میں نام دیکھا ہی نہیں۔ نام کیا ہے؟ محمد۔
اور ابن حنفیہ قبیلے بنی حنیف سے تعلق رکھنے والی آپ کی ایک عورت تھی حضرت خاتون قیامت کی وفات کے بعد مختلف یقے پر دیگر 7 عورتوں سے آپ کا نکاح ہوا. حضرت علی کا آپ کے 18 تو بیٹے تھے, 18 بیٹیاں تھیں. ان میں سے 3 آپ کے بیٹے تھے جن کے نام تھے محمد. ایک تھا محمد اکبر, ایک تھا محمد اوسط, ایک کا نام تھا محمد اکبر. اور ان کو آپ محمد بن حنفیہ کیوں کہتے تھے؟ یہ قبیلے بنی حنیف سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی جس کا نام تھا خولا حنفیہ. اس وجہ سے ان کو کہا گیا محمد بن حنفیہ, جس کی وقع مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے اور ان کا مزار پاک جنت البقیع میں. کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو حضرت محمد بن حنفیہ کا نائب و خلیفہ کہتا ہوں. لوگوں اس کی تصدیق نہیں کی. حضرت امام محمد بن حنفیہ سے اس کی تصدیق پوچھی. آپ نے اس کو انکار کرنا اچھا نہ سمجھا کہ میں نے حکم تو نہیں دیا ہے, لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے بدلے ہم سب کا فرض ہے. دیکھتے دیکھتے اس کے جھنڈے تلے ہزاروں انسانوں کا لشکر جمع ہوا اور ایک ایک قاتل کو چن چن کے قتل کیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک بدلہ تھا. اور کوفے کے اندر جب اس کا تسلط ہو گیا, چاروں طرف سے جب قبضہ ہو چکا, امام علی مقام کے قاتلوں سے مکمل جب وہ بدلہ لے چکا, اب کہنے لگا مجھ پہ وہی آتی ہے, میں نبی ہوں. استغفر اللہ. یہ ہوا بات پر بات گیا. خسرت دنیا والآخرہ. اتنا اچھا کام کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اور پھر وہ قتل ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے دور میں. کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر اس طرح ان کو تباہی و بربادی کا منظر اپنے آنکھوں میں دیکھنا پڑا, اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا عذاب ملے گا جس کا ذکر مولا قرآن میں بیان کرتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کو غافل مت سمجھنا ظالموں کے کرتوت سے. انہوں نے جو کیا اللہ کی طرف سے ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے, مہلت دی جاتی ہے. ان اللہ لَيُمْلِي الظَّالِمَ. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے. حتیٰ اذا اخذوا فلسفن. جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو اتنی سخت ہوتی ہے, پھر ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملتی ہے. مہلت دی جاتی ہے بندے کو تاکہ توبہ کرے, توبہ کرے, توبہ کرے. آج گناہ کل توبہ, آج گناہ کل توبہ, آج گناہ کل توبہ. یہ تو مذاق ہوا نا. ندرت کے اسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. علامہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نزد کے اسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. اس دنیا کا ایک ہی پھیرا آنا نہیں دوسری بار. ندرت کے استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. بھلا شادی سو حکایت جنجا مرشد شاہ عنایت مرشد کر گیا بیڑا پار. ندرت کے استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. توبہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے, بار بار تھوڑی توبہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے. فرزندان توحید ملت بیضا کے علم بردارو, دین حنیف کے پاسبانو, محمد مصطفیٰ کے دیوانوں, امام علی مقام کی شہادت کو منانے والوں, اٹھو نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجھل نہیں. رحمت خدا بندی تمہارے دلوں کے دستاویز میں تمہارے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہی. اٹھو ابھی سویرا ہے. سب کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم توبہ کریں اور یہ عہد کر اٹھیں کہ انشاءاللہ سیرت امام علی مقام سے یہ سبق لیں گے. ہمیں سجدوں سے محبت کرنی پڑے گی, ہمیں نماز سے محبت کرنی پڑے گی. واویلا کرنے سے امام علی مقام کی محبت کا قضا نہیں ہوتا ہے. ماتم پرستی سے امام علی مقام کی محبت کا قضا نہیں ہوتا ہے. تازیہ داری سے امام علی مقام کی محبت کا قضا نہیں ہوتا ہے. 4 دن تک ہاہو کرنے سے, سر کو بھی کرنے سے, سینہ کو بھی کرنے سے, گلی گلی پھرنے سے امام علی مقام کی محبت کا قضا نہیں ہوتا ہے. حسین سے محبت ہے, حسین سے کردار سے محبت ہے. سیدوں سے محبت کرو. نواز مصطفیٰ کا سر سیدے کی حالت میں کٹا ہے. جمال یار کی رنائی ختم نہ ہوئی. بہت کاملیاں کوئی بیانی سے خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیر آباد رہے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان چاہتے کا تو شرما گئی. کیسی نورانی صورت ہے سرکار کی, جل کی تعظیم کو جھک گئی چاندنی. جس کے سجدے جانے رہنا تیرا
تیرا اس کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے لوہی جاتے نوری سولاتے رہے دل کو کندھوں پہ کافی ٹھاتے رہے جس پہ شفا کے خنجر چلاتے رہے اس محمد کے سر پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بجنے ہدایت پہلا کو سلام جن کے بچوں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو ستایا گیا دل کے بچوں کو لایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس محمد کے اختر پہنا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بدلے ہدایت تیرا کو سلام زمانہ میں جنت کا سالار ہے جن کا نانا تو عالم کا سردار ہے جو سہرا پائے محبوب غفار ہے جس کا سر تشتی میں زیر تلوار ہے اس نبی کے جگہ سے تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بجنے ہدایت تیرا کو سلام جس نے حق کر پلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وفا کر دیا کرتا کر سپر بے خدا کر دیا کر لی جاچ سینے پد میں شہادت کا جام اس حسین پینے ہے کر پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بدلے ہدایت تیرا کو سلام ایسی پلٹن ہوئی گردن اولیاء اوج محفل ہوئی گردن اولیاء عرش پر سر ہوئی گردن اولیاء جس کی ممبر پلی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بدلے ہدایت تیرا ہو سلام زندگی میں ہمیں جو ملا ہے سبھی محمود پاپا تیرا کرم ہے سبھی فیض اکبر کی ہوگی برکت سبھی جب پکارا ہر حاجت پر آئی میری تیرا فیضا ہمیشہ رہے مرشدی ان کی نورانی صورت
لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بڑے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ سلام یا رسول اللہ سلام فرستاد بزرگاہ پیام خدا را تو مشتاقہ نگاہ پیا پہ گل مباشر گاہ گاہ محجوری برآمد جان عالم ترہم یا نبی اللہ ترہم نہ آخر رحمت للعالمین بمحرومہ چرا فارغ نشینی غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جو تو حبیبم مرض دارم اسیان لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بڑی نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیبم خدایا عاقبت محمود گرداں تو فعل صالحان و نیک مرداں خدایا بحق کے نبی الکریم کرم کن کریمہ غفور الرحیم خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایما کن مخاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول بلغ الولا بکمالہ کذبت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد الکبر کل و دوایا آفیت ربزان و شفائها نور الابصار و ضیائها قوت الارواح و غذائها و آلہ و صحبہ بارک وسلم یا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھائی بیٹھو نیاز لینا جاؤ برائے مہربانی نیاز لینا جاؤ بیرا میں پہنچ رہا ہوں بیرا میں لمار کرو آئے میں کہیں دوں سمجھ